ویورز کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں جاوید لانگا اور آپ دیکھ رہے ہیں باڈی پولیٹک۔ ناظرین، مارکیٹ میں خبریں تو بہت ہیں بات کرنے کے لیے۔ ایک طرف سابق آرمی چیف جو ہیں پاکستان قمر جاوید باجوہ اور چیف اسپائی ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے ایک کیس ٹیک اپ کر لیا ہے، ٹیوزڈے کے دن اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ دوسری طرف خاور مانیکا جو کہ سابق شوہر ہیں خاتون اول بشرا بی بی کے، انہوں نے بھی ایک کیس جو ہے وہ ٹھوک دیا ہے ایک کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کہ ان دونوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور ان کی ازدواجی زندگی کو تباہ کیا۔ ایک بڑا ایفیڈیوٹ اور ایک بڑا بیانیہ انہوں نے کورٹ میں دیا ہے اپنے وکیل کے تھرو۔ لیکن ہمارا موضوع آج یہ نہیں ہے، گو کہ اس اسٹوری کا تعلق بھی اس دور کے جو منہدم ہونے والے جو کردار ہیں یا اسٹوریز ہیں ان کے ساتھ ہے۔ جو پروجیکٹ بنایا گیا تھا اس کو آہستہ آہستہ کر کے انڈو کیا جا رہا ہے۔ پاکستان آرمی کے دو سابق افسران عادل راجہ اور حیدر رضا مہدی کو فیلڈ کورٹ مارشل جنرل کے تھرو ٹرائی کر کے ان کو سزا دی گئی ہے۔ عادل راجہ کو 14 سال ریگریس پنشمنٹ اور رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ دونوں جو ایکس سروس مین ہیں، یہ ہائبرڈ وار یا ففتھ جنریشن وارفیئر کا بڑا ایک مضبوط اور کمپریہنسو حصہ رہے ہیں۔ اور جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو حیدر رضا حقیقت ٹی وی کے نام سے یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر ایک بڑا ہینڈل چلاتے تھے اور بڑے پاپولر تھے۔ ان کو بڑی مالی سپورٹ اور مارل سپورٹ، بوسٹ، ویورشپ، سارا جو کچھ ہو سکتا تھا ان کو دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح عادل راجہ تھے، یہاں بیٹھ کر وہ بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹر تھے، اور جو ان کا رائٹ ہے۔ ادروائز کسی کی سائیڈ لینا یا کسی کو سپورٹ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن وہ جس طرح صحافتی پلیٹ فارم استعمال کرتے تھے اس سے اختلاف تھا بہت سارے لوگوں کو، ہمیں بھی تھا، کہ جس طرح کی لینگویج اور جس طرح کا کنٹینٹ اور جس طرح ٹرولنگ کرتے تھے اور باقی جو سائٹس تھی ایڈیٹوریلی جو ان کو اٹھانا چاہیے تھی وہ کبھی بھی نہیں اٹھائی تھی۔ تو ون وے ٹریفک میں تھے، گائیڈڈ میزائلز تھے اور وہ مخالفین پر گرتے رہے اور بڑے مزے لیتے رہے آخری دور تک، جب تک 9 میں نہیں ہوا تھا اور کایا پلٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کے خلاف کیسز داخل ہوئے کیونکہ انہوں نے ظاہری طور پر سب نے دیکھا، شہادت موجود تھی کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان میں بڑا انہوں نے انسٹیگیٹ کیا۔ حالانکہ ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے کمنٹیٹر ان کا کوئی اس طرح کا رائٹ نہیں تھا کہ لوگوں کو کسی میوٹنی کے لیے، کسی حملے کے لیے انسٹیگیٹ کرتے اور اس سارے اپنے جو صحافتی اقدار ہیں باقی چیزیں چھوڑ کر ایک پارٹی بن جاتے، اور بلکہ پارٹی سے بھی بیانڈ ان کا جو رول بن گیا تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو عادل راجہ ہیں وہ لندن سے اپنا پروگرام کرتے ہیں یوٹیوب پہ، اور رضا مہدی امریکہ میں مقیم، اور وہاں سے یہ اکٹھے بھی پروگرام کیا کرتے ہیں، جس طرح ان کے جو کلپسز آئے ہیں یا جس طرح کی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں۔ میں ذاتی طور پر ان کو کوئی ایک آدھ مرتبہ میں نے سنا ہے، لیکن جو آخری ایک دو پروگرام تھے کچھ دوستوں نے مجھے بھیجے تھے ان میں تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی، بلکہ اس سے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ یوٹیوب پر یا کسی صحافتی پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں اور ان کا کوئی موقف ہے۔ ایک بڑی بمبارڈمنٹ تھی لفظوں کی، کنٹینٹ کی، اور عجیب قسم کا ان کا پروگرام کا جو ہے وہ ڈیزائن ہوا کرتا تھا۔ بندہ زیادہ دیر تک جو ہے سینر ایلیمنٹ ان کو سن نہیں سکتے تھے۔ اور یہ لوگ کہاں سے پیدا ہوئے تھے، یہ اصل میں بڑا سوال ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے جو ملٹری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، افواج نے ایک ففتھ جنریشن وارفیئر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ایک پروگرام ڈیزائن کیا تھا ہائبرڈ وار کو، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو اینیمی کا موقف ہے یا پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، خاص طور پر انڈین میڈیا یا وہاں کے لوگ بیٹھ کر باہر یورپ میں ویسٹ میں ہے، ان کو زائل کرنے کے لیے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، پاپولر میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، ان پر اس طرح کی ایک بریگیڈ تیار کی جائے بات کرنے والے صحافیوں کی اور مختلف افکار کے لوگوں کی، جو اس کو سارا کاؤنٹر کریں۔ تو اس سارے پروجیکٹ میں جو تیار ہوئی تھی کریم، وہ بظاہر تو پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اندرون خانہ وہ پوری کی پوری جو بریگیڈ ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنے مٹیریل کے ساتھ، گیجٹس کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ
عمران خان کا جو پروجیکٹ تھا 10 سالہ، اس کے لیے وہ خرچ کی گئی اور صرف کی گئی. اس میں حاضر سروس مین اور جرنلسٹ، ریٹائرڈ لوگ، بہت سارے لوگ جن کو دفاعی تجزیہ نگار کہا جاتا تھا، ان کو لا کر بٹھایا گیا تھا اور ایک وہ رائمہ بناتے. نہ صرف یہ بلکہ جو مذہبی لوگ تھے، اوریا مقبول جان اور طارق جمیل جیسے حضرات جو تھے، وہ بھی اس پروجیکٹ کا ایک مربوط قسم کا حصہ تھے. آپ نے 4 سال دیکھا کس طرح ایک امیونٹی کے ساتھ وہ لوگ بات کرتے رہے. ماس میڈیا میں آپ کو جرنلسٹ صابر شاکر نظر آئے، سمیع ابراہیم آپ کو نظر آئے، ڈاکٹر معید پیرزادہ نظر آئے. تو اس طرح کے بہت سارے جو کردار تھے وہ سوشل میڈیا میں ڈالے گئے تھے، جن میں سے عادل راجہ اور حیدر مہدی جیسے جو کردار تھے، کچھ وہ اپنے ادارے سے ہی انہیرٹ کر کے آئے تھے، کیونکہ ان کو ڈیوٹیز جو دی گئی تھی بعد میں یہ اس طرح پرفارم کر رہے تھے، کیونکہ ان کو بات کرنا آتا تھا، تھوڑا اسٹائل تھا، تھوڑا گٹس تھے. تو انہوں نے بڑا اس پلیٹ فارم کو ایکسپلائٹ کیا، مالی طور پر بھی، اور مراد بھی لیں اور بڑا لیوریج بھی لیا، اور اتنی ویورشپ لی کہ کوئی اچھا بھلا جرنلسٹ بھی اتنی ویورشپ گریب نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ ان کا کنٹینٹ گالم گلوچ اور جس طرح یہ بولتے تھے، نو لیفٹس باؤنڈ جس کو کہتے ہیں، نو ہولڈس بار کی طرح، تو بہت سارے لوگ جو ہے سوسائٹی میں اٹریکٹ ہوتے تھے. تو یہ 5th جنریشن وارفیئر تھی، جس میں یہ ڈیزائن کیا گیا تھا کہ ساری چیزیں ایک میکنگ آف مہاتما کیسے ہوگی، ایک بڑے لیڈر کو جو ریاست مدینہ بنائے گا، اس کا کردار، اس کا کریکٹر، اس کا کرزما، اس کی ایمانداری، اس کا چال چلن، اس کا پہننا، اس کے جوتے، اس کے سینڈل اور ان کی مثالیں، وہ ساری چیزیں، اس کا لائف اسٹائل. تو یہ لوگ اس پر سارا بات کرتے تھے، ہر طرح سے لوگ ایک برانڈنگ ہو رہی تھی، تو اس برانڈنگ کا حصہ تھے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پوری برانڈنگ جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹ ہوئی. یہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی جو ڈیزائنس ہیں میڈیا میں یا ایڈوکیسی میں پہلی مرتبہ بنائی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے پہلے زمانے میں ڈاکٹر شاہد مسعود ایک پاپولر چینل ARY پر بیٹھ کر کس طرح تجزیے کرتے تھے، اور کوئی ایڈیٹورل لائن نہیں ہوتی تھی، اور ایک طرف وہ سیاسی تجزیے کرتے تھے تو دوسری طرف وہ قیامت برپا کرنے، عالم برزخ کی خبریں لانا اور قیامت کی ڈیٹس دیا کرتے تھے کہ کب آنی ہے. تو یہ بڑے آپ نے عجیب قسم کے، ایکسنٹرک قسم کے تجزیے اور اینکر بھی دیکھے کہ جو بنیادی طور پیشے سے ڈاکٹر تھے، لیکن ٹی وی پر آ کر بیٹھ گئے اور عوام الناس کو کس طرح اپنے سحر میں ڈالتے تھے. اس طرح کامران خان ہے، اس کو بڑی ایک ریسرچ ٹیم کا نام دے کر اس کو بڑا بنایا گیا، اور اس کو اسٹوریز جو ہیں وہ ٹیبل پر لا کر دی جاتی تھی. غضب کرپشن کی عجب کہانی کے ساتھ روز اسٹوریز وہ بنا کر آتے تھے، ایک بڑا پلندہ، اور ٹیلی پرامپٹر پر پڑھتے تھے. ظاہر ایسے صحافی جو آپ کے سامنے ایک پیراگراف اور ایک سینٹنس بھی فی البدی نہیں بول سکتے، وہ گھنٹوں پروگرام کرتے تھے، ان کی تیاری ہوتی تھی. تو یہ پہلے بھی یہ مظہر ہو چکے ہیں. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن تھی، جو نامنظور تھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو کس طرح جو ہے وہ گرانا تھا، یا کس طرح ان کو ہیومیلیٹ کرنا تھا. پھر جب نواز شریف کو گرانے کی باری آئی تو ہم نے اس پروجیکٹ کا جو ہے وہ شروعات دیکھی، اس کا عروج اور نقطہ آغاز دیکھا کہ کس طرح یہ لوگ نکل آئے اور کس طرح یہ باتیں کرتے تھے ان کی شخصیت کے خلاف، کس طرح ان کی جو ہے میڈیا ٹرائل کیا گیا، ٹرولنگ کی گئی، اور ایک شخص کو بڑا بنا کر اس کے بت کو پیش کرنا تھا. تو یہ جو میجر صاحب ہیں اور کیپٹن صاحب تھے اس کا حصہ تھے. اور ابھی پاکستان کی آرمی کا جو آفیشیل ادارہ ہے ISPR اسپوکس پرسن ہے، تو انہوں نے یہ باضابطہ طور پہ کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو سینٹنس ہو گیا ہے، اور ابھی ان کے خلاف مزید کارروائی ہوگی. اب دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح بلایا جاتا ہے، کیونکہ سزا کے بعد بھی یہ لوگ سنا ہے کہ اسی طرح پروگرام کر رہے ہیں اور باہر یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایسے تجربات اس ملک میں کیوں ہوتے ہیں اور کیوں یہ پنپ پاتے ہیں، اور ان سے حاصل کیا ہوتا ہے. ایک پوری جنریشن کو بگاڑ دینا، ایک ایسا تجربہ کرنا جس سے ہاتھ اور منہ جل جائے، اور اس کے بعد اس کو ملیامیٹ کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ ایک انرجی لگانی پڑے، ان کو انڈو کرنے کے لیے، روکنے کے لیے. اور اتنا بھیانک اور اتنا کاؤنٹر پروڈکٹ یہ تجربہ ہوا کہ وہ ادارہ سنبھل ہی نہیں پا رہا، سوسائٹی پوری سنبھل نہیں پا رہی، آپ کی پولیٹکس سنبھل نہیں پا رہی. تو اصل کیا ہونا چاہیے؟ اس طرح کے تجربات سے کب جو ہے ہمارے ادارے باز آئیں گے، اور کب یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ ڈیموکریسی کو
पॉलिटिक्स को, जिनको लोग चुनते हैं उनको रास्ता दिया जाए, ताकि ये जो सारा गंद हुआ है हिस्ट्री में, जो खराबियाँ हुई हैं, उनको ख़त्म करने का इस तरह का तरीक़ाकार नहीं है जिस तरह अंडू किया जा रहा है। क्योंकि इससे इम्कान है कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे एलिमेंट जो हैं पैदा हों, क्योंकि जिस तरह पीछे लालच दी जाती है, जिस तरह इंसेंटिव होता है, तो इम्कान है कि इस तरह के जो ट्रोल्स हैं, इस तरह के जो किरदार हैं, बाद में पैदा हो सकते हैं। सिस्टम ही इनको ग्रेजुअली किल कर सकता है, जिसमें आपने डेमोक्रेसी को, मीडिया को, इदारों को, सेनर वाइसेस को और इख्तलाफ राय को आपने जब जगह देनी है, तभी ये लोग ग्रेजुअली समाज से निकलेंगे और एक अच्छा और सेहतमंद डिस्कशन होगा। लोग एक मयारी कंटेंट सुनेंगे जिसमें इज़्ज़त नफ्स लोगों की महफूज होगी और बात करने का एक सलीका होगा। इस तरह से तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी, और जिस तरह टिट फॉर टेट का तरीक़ेकार है, उससे मेरे ख़्याल में इसको अंडू नहीं किया जा सकता। गो के जो इंटरनेशनल इदारे हैं, एमनेस्टी और राइटर्स विदाउट बॉर्डर, उन्होंने इस सज़ा की मज़म्मत की है, क्योंकि वेस्ट के मयारात जो हैं मीडिया के, वो बहुत अलग हैं और वो बड़े हाई रिगार्ड में इस तरह के डिसेंटिंग वॉइस को रखते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये बड़ा सिलेक्टिव होता है, और ये आज़ादी सिर्फ इन लोगों को हासिल थी। आपने देखा बाकी लोग जो ज़ेर अताब थे सहाफ़ी, उनको ऑफेयर किया जाता था, उन्होंने अपनी नौकरी गंवाई और काफ़ी बेरोज़गार हो गए। बहुत सारों पर हमले हुए, फ़िज़िकली उनको पनिश किया गया, उनको मारा गया, कूटा गया। तो ये फ्रीडम सिर्फ इन लोगों की थी, और अब इनकी शायद बारी है पे बैक करने की। देखते हैं हम सारे लोग तारीख से क्या सीखते हैं। हमारा प्रोग्राम देखते रहें और फीडबैक देते रहें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।